رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو جذبہ ایمانی ہے، جذبہ جہاد ہے اور دین کی خاطر قربانی کا جذبہ ہے اور دین کی خاطر جو ہے تن من دھن لگانے کا جو جذبہ ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ وقت آنے پر صحابہ نے سب کچھ جو ہے وہ دین کی دفاع میں لگا دیا اور ریاست مدینہ کی دفاع میں لگا دیا، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی بقا میں لگا دیا۔ حضرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اے لوگو، تم کیا بات کرتے ہو، ہم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے دریغ نہیں کریں گے، اور دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اور دین کے احیاء کے لیے اور مملکت مدینہ کے تحفظ کے لیے ہم بڑی سی بڑی قربانی دینے میں دریغ نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا تھا دین کے لیے اپنی جان دینا پڑی تو وہ بھی حضور کے صحابہ دے دیں گے، اپنے بچوں کی قربانی دینا پڑی تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال کی قربانی دینا پڑی ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تحفظ ناموس رسالت کرنے کے لیے اور دفاع مملکت مدینہ کرنے کے لیے، حضور کی عزت پر پہرہ داری اور وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں اپنی جان دینا پڑی، ہم وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے، بچوں کی قربانیاں دینا پڑی تو ہم وہ بھی قربانیاں دے دیں گے، اموال کی قربانی دینا پڑی تو ہم وہ بھی قربانیاں دے دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک جذبہ صحابہ میں ہم نے پڑھا تھا اور دیکھا نہیں تھا، وقت نے ہمیں ثابت کر دیا۔ مسلمانوں میں اگر جذبہ ایمانی موجود ہو اور آپ کے مجاہدین میں جو ہے جذبہ جہاد موجود ہو، آپ کے جو ہے وہ سرحدوں کے پہرہ داروں میں جو ہے دین کی تحفظ کا جذبہ موجود ہو اور مملکت کی بچانے کا شوق اور ولولہ موجود ہو، تو خدا کی قسم بڑی سے بڑی طاقت کی بھی اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی ہے، بڑی سے بڑی طاقت کو بھی جو ہے وہ دھول چٹائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے جمعہ پر تم نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، تم نے اپنے جذبوں کا اظہار فرمایا، اپنی ریاست کا ساتھ دینے کا اظہار فرمایا اور اپنی آرمی اور فوج کا ساتھ دینے کا اظہار فرمایا۔ رب کعبہ کی قسم جب وقت آیا تو انہوں نے بھی ثابت کر دیا کہ ہم بھی نبی کے صحابہ کے پیروکار ہیں، ہم بھی حنین و بدر کے محبت کرنے والے ہیں اور ہم بھی جو ہے خندق کی ان جنگوں میں اور جہاد میں لڑنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی محبتوں اور جذبوں کی وجہ سے حضور کی ناموس کی بھی دفاع کیا، حضور کی عزت کا بھی دفاع کیا اور مدینہ کی ریاست کا بھی دفاع کیا،
اللہ کے فضل و کرم سے ان سے محبت کرنے والے ہمارے آرمی نے، ہماری فورسز نے، ہمارے جو ہے وہ جہاں باز جو ہے وہ جہاں باز سپاہیوں نے اور جہاں باز جو ہے ہمارے فائٹر جو ہے انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اللہ ان کے جذبوں کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی محبتوں کو بھی قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کہتا ہے مومنو رب کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ، رب کے رحمت کی طرف دوڑ کر کے آؤ، مسارعت اختیار کرو، مبادرت اختیار کرو، مسابقت اختیار کرو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہر کام میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو جو ہے آگے کرنا، دوسرے کو پیچھے دھکیلنا، ہر کام میں، دنیا کے ہر عمل میں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن نیکی کا عمل ایسا ہے اور عبادت کا عمل ایسا ہے، خدا کی بارگاہ میں مغفرت کے حصول کا جو ہے وہ عمل ایسا ہے، جنت کے حصول کا عمل ایسا ہے، اور عبادت و ریاضت کا عمل ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تمہیں مسابقت اختیار کرنی ہو اور تمہیں مسارعت اختیار کرنی ہو اور فاستبقوا الخیرات کا مصداق بننا ہو تو پھر نیکی کے کاموں میں پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے، نیکی کے کاموں میں ہراول دستہ ہونا چاہیے، نیکیوں کے کاموں میں مقدمۃ الجیش ہونا چاہیے، نیکی کے کاموں میں جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ فرما رہا ہے تمہیں آگے آگے نظر آنا چاہیے، تمہیں آگے آگے نظر آنا چاہیے۔ قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کے تحت جو علماء نے لکھا ہے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ، اَيْ إِلَى التَّوْبَةِ، یعنی اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، تم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو پھر دیر نہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بخشش کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، تمہاری نجات کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فرمایا خیر الخطائین التائبون، یہ قابل نکتہ ہے، قابل غور نکتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حبیب نے فرمایا کہ گناہ کرنے والا کوئی خیر نہیں ہے، گناہ کرنے والا کوئی بہتر نہیں ہے، گناہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا کوئی خیر نہیں ہے، وہ شر ہے، وہ بدتر ہے۔ لیکن فرمایا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نفس کی نحوست کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے، برے یاروں کی وجہ سے اور شیطان کے حملے کی وجہ سے اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچتے چلے دیکھ لیں گے، وہ یہ نہیں سوچتے چلے ابھی تو زندہ ہیں توبہ کر لیں گے۔ فرمایا نہیں، خیر الخطائین التائبون، فرمایا بہترین گناہگار وہ ہیں ادھر سے گناہ ہوا ادھر سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں یار ابھی بڑا وقت ہے یار توبہ کر لیں، گناہ ہو جائے توبہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ ہمارے پاس میرے بھائی وقت ہی نہیں ہے جس وقت کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یستاخرون الساعۃ ولا یستقدمون، فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے، تمہاری اجل کا وقت آتا ہے، تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو پھر تل بھر بھی مہلت نہیں ملتی، تھوڑی دیر بھی مہلت نہیں ملتی اور تل بھر بھی جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا۔ اس وقت تمہیں
تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ حضرت آپ نے توبہ کرنی ہے تو توبہ کر لیں. آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اگر کوئی نمازوں کی قضا ہے تو وہ بھی ادا کر لیں. آپ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ زکوٰۃ اگر رہ گئی تھی تو وہ بھی ادا کر لیں. نہیں، فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت آتی ہے تل بھر کا موقع نہیں ملتا، تل بھر کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ کے بندے اسی وقت کو فرصت جانیں، اسی وقت کو غنیمت جانیں کہ اللہ نے جو ہمیں سانسیں دی ہیں اسی میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اپنے سیئات کی توبہ کر لیں، اپنی برائیوں کی توبہ کر لیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اے لوگو، اے مومنو، اے حضور کی امت، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو. ایک اور جملہ ہے، اللہ اکبر. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. مولا علی کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا إِلَىٰ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ. فرمایا لوگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑ کر کے آؤ، اپنے رب کی رحمت کی طرف جلدی آؤ اور مسارعت اختیار کرو. فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں ادا الفرائض. فرمایا جو رب کے فرض تمہارے ذمے ہیں، رب کی نمازیں تمہارے ذمے ہیں، اور جو رب کے حقوق تمہارے ذمے ہیں، جو رب اور رسول اللہ کے حقوق تمہارے ذمے ہیں، اس کے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو، اس کے ادا کرنے میں وہ سستی نہ کرو، اس کے ادا کرنے میں کاہلی نہ کرو. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. لوگو نماز کو ادا کرنے کی طرف جلدی آؤ، فرض ادا کرنے کی طرف جلدی آؤ، اور فرض کی حقوق کی ادائیگی کی ادا کرنے کی طرف جلدی آؤ. ایک ہم ہیں سستی کا شکار ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو ہے نا، قرآن پاک میں اللہ نے مومنوں کا بھی ذکر فرمایا، منافقوں کا بھی ذکر فرمایا. فرمایا نماز میں وقت پر جو نماز پڑھتے ہیں یہ مومن کی علامت ہے، ٹائم پر جو نماز پڑھتے ہیں یہ مومن کی علامت ہے، نماز کی طرف جو جلدی کرتے ہیں یہ مومن کی علامت ہے، اور حقوق اللہ کو ادا کرنے میں جو مسابقت اختیار کرتے ہیں یہ مومن کی علامت ہے، حقوق رسول کو ادا کرنے میں جو جلدی کرتے ہیں یہ مومن کی علامت ہے. فرمایا سست جو ہے یہ تو نفاق کی علامت ہے، اور ڈیلے کرنا یہ تو منافقین کی علامت ہے، تاخیر کرنا یہ تو منافقین کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی جب نماز کا ٹائم ہو، نماز کا وقت ہو، وقت پر اور ٹائم پر اور جماعت کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق رفیق برحمت فرما. یہ منافقین کی پہچان. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا منافق جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، اپنے کام کو چلاتا رہتا ہے، اپنی شاپ معذرت کے ساتھ اپنی شاپ چلاتا رہتا ہے، اپنی دکان چلاتا رہتا ہے. سستی، ابھی تو ٹائم ہے نا پڑھ لوں گا نا، ابھی تو ٹائم ہے تو پڑھ لوں گا. آخر کے جو 10-12 منٹ بچتے ہیں وہ بھاگتا بھاگتا وضو کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سجدے رکوع ایسے کر رہا ہوتا ہے. میرے حبیب نے فرمایا ناقردی کو جس طرح جو ہے وہ مرغا ٹھونگے مارتا ہے اور چڑیا جو ہے وہ چونچ مارتی ہے، پرندے چونچ مارتے ہیں، ایسے ایسے وہ نماز ادا کر کے جب نکلتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پر مار دو. اس کو تو دکان سے ٹائم نہیں ملتا، اس کو تو شاپ سے ٹائم نہیں ملتا، اس کو تو اپنے کام سے ٹائم نہیں ملتا. جب یہ ہماری نماز کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو اللہ فرماتا ہے فرشتو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو نماز ہم بڑی سستی کرتے ہیں، بڑے کاہل ٹھہرے ہم، اور جماعت میں بھی ہم بڑے ہوشیار تو ہیں، اس میں تو کچھ حقیقت کوئی نہیں ہے، ہوشیار بڑے ہم آتے ہیں نماز پڑھنے میں، آخری صف میں شریک ہوتے ہیں، یعنی آنے میں تاخیر جانے میں جلدی. یہ ہم لوگ
آنے میں ہم بالکل ڈیلے کریں گے. امام صاحب بیان کر لیں گے, چلو یار بیان تو سنا ہوا ہے نا, ہمارے بیان سننے کا. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مولا علی فرماتے ہیں کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم الی اداء الفرائض. فرمایا ایک حدیث حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف آؤ. فرمایا کیا مراد ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اس سے مراد یہ ہے کہ تم نماز میں اتنا جلدی آؤ, نماز میں اتنی جلدی اختیار کرو کہ تم پہلی صف نہیں بلکہ تکبیر اولا میں شرکت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیا کرو. تکبیر اولا, یہ تکبیر اولا کیا ہے؟ یہ جو پہلی امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر اولا. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الافتتاح. حدیث پاک میں ہے, آئیے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں شرکت کرتے ہیں, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی. فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, سمعہ کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت نماز ادا کرتا ہے, 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, 40 دن وہ صف اول میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتا ہے, 40 دن وہ پہلی صف میں اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کوتبت لہو براءتان, اللہ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے, 2 رہائیاں لکھ دیتا ہے, 2 نجات لکھ دیتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ پہلی نجات کیا ہے؟ فرمایا جو پہلی صف میں شریک ہوتا ہے, تکبیر اولا میں شریک ہوتا ہے, پہلی برات براءۃ من النار, اللہ لکھ دیتا ہے یہ جنتی ہے, جہنم میں نہیں جائے گا. براءۃ من النفاق, اللہ لکھ دیتا ہے یہ منافق نہیں ہے, پکا مومن ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ آگے ہم ایسے کرتے ہیں, یہ جو پیچھے والے معذرت کے ساتھ, یار آپ میرے یار ہو یا ناراض نہیں ہوا کرے یار. میں واللہ میری ایک بات سن, میں آپ کو حقیقت میں پتہ نہیں, بہرحال آپ لوگوں کو صحیح, میں آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ میں سیدھا آدمی ہوں, میرا اس سے کوئی, میں جو بتاتا ہوں نا میں واللہ میری کوئی ذات جو ہے نومینیٹ نہیں ہوتی. میں نے اللہ اس کے رسول کا پیغام سنانا ہوتا بس. کوئی ذات, کوئی شخص, کوئی فرد میرے دماغ میں بھی نہیں ہوتا. تم میرے سارے بھائی ہو, سستی آپ سے بھی ہوتی ہے, میرے سے بھی ہوتی ہے یار. میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں, اس میں میں بھی شریک ہوں. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب دیکھیں, اندازہ لگا میں یہاں پر اگر صف میں پہلے صف میں جگہ ہو نا تو دوسرا کہتا تو آگے جا. حالانکہ حدیث پاک میں ہے, فرمایا پہلی صف میں جگہ ہے تو تم پہلے بڑھو اور تم وہ لوگ ہو. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک سنائی ہے, وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو لوگ پہلی صف میں شریک ہوتے ہیں, صف اول میں تکبیرۃ الاولا کے لیے شریک ہوتے ہیں, فرمایا اللہ بھی ان پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے, اللہ بھی ان پر اپنی برکتیں اتارتا ہے, اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, نجات کی دعا کرتے ہیں. ایک ہم ہیں, آگے دے. اللہ کے بندے نہیں کیا کرو یار, نہیں کیا, نیکی میں آگے بڑھو, خیر میں آگے بڑھو یار. یہ بڑے اچھے عمل ہوتے ہیں, اچھے تھوڑی دیر کے لیے ہم آتے ہیں, ہم ایک ایسا عمل کر کے جائیں کہ اللہ بھی اپنے رحمتیں اتار رہا ہو, فرشتے بھی ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درس کو جو ہے وہ قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام میں, ہر نیکی کے کام میں جو ہے
اللہ ہمیں آگے بڑھ کر کے نیکی کا عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔